حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بنیادی تعارف آج ذرا نوجوانوں کو سمجھائیے، سننے والوں کو، ان کے نسب پاک کے بارے میں بتائیں، ولادت اور پھر ولادت سے قبل جو بشارتی تھی، اور خاص طور پہ جو یعنی اہل نظر اور مجذوب تھے وہ جس طرح سے آپ کو اکرام کیا کرتے تھے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان مبارک کے چشم و چراغ، وارث علوم غوث جلی، قاسم فیضان غوث جلی و ہند الولی، حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جیسے ہی حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی زبان پر آتا ہے تو انسان کا ظاہر اور باطن منور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد گرامی اور والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہما دونوں کی طرف سے غوث پاک کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ بھی حضور غوث پاک کی اولاد ہیں اور آپ کے والد گرامی بھی حضور غوث پاک کی اولاد ہیں۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاک گلشن کی خوبصورت کلی کو مہر علی کہتے ہیں، اور جہاں تک ان کی بشارتوں کے حوالے سے تعلق ہے، ان کا تعلق ہی حضور غوث پاک سے ہے۔ غوث پاک کے بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بشارتیں ہی بشارتیں تھیں بزرگوں کی، اور یہ بھی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے والد گرامی خود فرماتے ہیں کہ جب ان کا نور میرے صلب میں میری پشت میں تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، میں عبادت کرتا اور عبادت کرتے کرتے جب نوافل سے تھک جاتا تو میں اٹھ کے نکل جاتا مساجد کی مسجدوں کے جو سقاوے وضو کے لیے ٹینکیاں بنی ہوتی تھیں اس وقت، ان میں پانی بھر بھر کے ڈالتا رہتا۔ مہر علی کا نور مجھے ہر وقت خدا کی اطاعت اور عبادت کی طرف لگایا رکھتا۔ اور آپ فرماتے ہیں یہی حالت میری گھر والی کی تھی، جب نور منتقل ہو کر ان کے پاس گیا تو ان کی ساری رات بھی عبادت خدا میں گزر جاتی تھی۔ اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تمہارے گھر میں وہ نور کا دیا روشن ہونے والا ہے جس نے کائنات کو منور کرنا ہے۔ اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی ایک مجذوب آ کر وہاں ٹھہر گئے، اور وہ مجذوب یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ولی آنے والا ہے، اس کا دیدار کریں گے، اللہ کا ولی آنے والا ہے، اس کا دیدار کریں گے۔ جیسے ہی تاجدار گولڈا کی ولادت ہوئی وہ گھر کے دروازے پر آئے، تاجدار گولڈا کو باہر منگوایا اور ہاتھ اور پاؤں چوم کر پھر چلے گئے۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ جن کے تشریف لانے سے پہلے ان کا یہ عالم تھا کہ زیارت کے لیے مجذوب مشتاق بھی تھے، آ رہا ہے زیارت کریں گے، آ رہا ہے زیارت کریں گے۔ جب وہ علی کا مہر بن کے چمکا ہوگا تو پھر کائنات کا نظام کیا ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ کا جس پاک نسب سے تعلق ہے، بڑی خوبصورت بات یہ ہے، یہ وہ پاک نسب ہے کہ جس کے قریب کبھی میل نہیں آئی۔ یہ وہ پاک نسب ہے جس کے قریب کبھی شک نہیں آیا، ہمیشہ ہمیشہ سے پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا پاک نسب۔ اور اس نسب کی فضیلت جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا میری بیٹی پاک دامنہ ہے سیدہ فاطمہ، اس کی نسبت سے اللہ نے اس کی ساری اولاد کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ خود سوال ہوا یہ نسب کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ کہا جی کہاں ہے؟ کہا قرآن پاک میں ہے۔ انہوں نے کہا جی قرآن پاک میں کہاں ہے؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محبوب آپ فرما دیں یہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھ کے عبادت کرتے ہیں انہیں فرما دیں اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت گزار تو میں مصطفیٰ ہوتا، اس لیے کہ جتنا مجھ محمد کا خدا سے تعلق ہے اتنا تو کسی کا نہیں۔ اب میں نہیں کرتا تو اس کی اولاد نہیں ہے۔ پیر محر علی شاہ صاحب نے کہا اگر وہ اولاد ہوتی تو عبادت کی وجہ نسب ہی ہوتی۔ اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اللہ تو پاک ہے اولاد سے، لم یلد ولم یولد ہے، چلو معبود کی اولاد نہیں ہے، محبوب کی اولاد تو ہے۔ اس لیے ہمیں محمد عربی کریم کے نسب اور اولاد کا احترام کر کے اپنے خدا کو بھی خوش کرنا چاہیے، مصطفیٰ کریم کو بھی خوش کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خارجی کو مخاطب کر کے کہا یہ بتاؤ وہ دو یتیموں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، ان کی حفاظت کس وجہ سے ہوئی تھی؟
تو انہوں نے کہا جی والد کی نیکی کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا خدا کے بندو خدا کا خوف کرو, ان کے آباء و اجداد اتنا نیک تو نہیں تھے جتنا میرے ہیں. اللہ. یہ تو حضرت امام حسن نے عاجزی کے طور پر کہا, ان کا وہ نیک تو امام حسن کے خادموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. بے شک. تو یہ اب قرآن بتا رہا ہے کہ اگر نیک کی اولاد کی حفاظت کی جا رہی ہے اس نیک 7ویں یا 8ویں پشت والے باپ کی وجہ سے, تو محمد عربی کی اولاد کا کہنا کیا ہوگا. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہمیں پہچانو, ہم اولاد رسول ہیں. اور میں یہاں پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے نسب کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کے دادا جان کے بزرگ تھے, وہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو لوگوں کو ذرا شہرت سے لوگ خائف ہوتے ہیں, پھر حاسد بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ تو سید نہیں ہیں, اگر ہیں تو شجرہ دکھائیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے شجرے ہمارے گھر ہیں, اور جتنے سید النسب سادات ہیں انہی کا ہی تو شجرہ محفوظ ہے. اللہ. ان کے بڑے پاک شجرے ہیں اور بڑے محفوظ شجرے ہیں. سادات کے حوالے سے زبان کھولتے ہوئے بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. بے شک. اور حضرت امام شارانی نے ایک خوبصورت بات کی ہے, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید بوسیلہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نبی پاک کے جسم کا حصہ ہے. اللہ. اس لیے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے دادا جان کے والد گرامی تھے, انہوں نے کہا جی سید ہوں. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کے سر مبارک پر ٹوپی تھی اور وہ ٹوپی اتار کے آپ نے نیچے رکھ دی. فرمایا جس کو بڑا اچھا ہے اور جو دعویٰ ہے کہ میں سید ہوں, یہ ٹوپی اٹھا کے دکھائے. اب دعوے داروں میں سے جب کوئی نہ اٹھا سکا تو آپ نے فرمایا سنو, یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے. اللہ. یہ 14 طبقوں پہ بھاری ہے. اللہ. 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا وہ وزن نہیں جو اس ٹوپی کا وزن ہے. اللہ اللہ. اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ ٹوپی خون رسول نہیں ہے, وہ ٹوپی نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے, وہ ٹوپی صرف آل نبی کے سر پر آئی ہے. اللہ. جب آل نبی کے سر پر آنے والی ٹوپی کا وزن یہ ہے کہ 7 زمینوں اور آسمانوں کو اس کے ساتھ نہیں تولا جا سکتا, تو مہر علی تو خون نبی ہے, مہر علی کے ساتھ کس کو تولا جا سکتا ہے. اللہ. تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے تقوی اور علم کے باوجود کہ وہ نجیب الطرفین سید ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, نہ کبھی علی کا سورج غروب ہوگا, نہ مہر علی کبھی غروب ہوگا.